سورہ آل عمران آیت نمبر 83۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کسی اور طریقے کو، کسی اور دین کو وہ تلاش کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں وہ، یا اتباع یا فرما برداری کی ہوئی ہے ان سب مخلوق نے، ان سب نے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، طوعاً و کرہاً، خوشی سے اور بے اختیاری سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہی وہ سب لٹائے جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عہد کو ذکر کیا جو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق لیا، اور کہا کہ اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، جب تمہارے جو نبی ہیں، جب ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا عہد اور اقرار لے لیا گیا ہے، تو تم کیوں نہیں ایمان لے کر آتے؟ پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مثال کے طور پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جو سب کے نزدیک مسلمہ ہے، آپ پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، یہودی بھی اپنی ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، عیسائی بھی اپنی ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، مسلمان تو ان کی طرف نسبت ویسے ہی کرتے ہیں، اور تو اور مشرک بھی اپنی ان کی طرف کیا کرتے ہیں؟ نسبت کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار کہتے ہیں۔ تو کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آپ پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، کہ تم بھئی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرو، اطاعت اختیار کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جھک رہا ہوں، فرما برداری اختیار کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ مشہور دعا جو انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ٹھیک ہے نا، کہ اپنے رب سے ایک ایسی امت مسلمہ کی دعا مانگی جا رہی ہے، مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی امت مسلمہ اور ایسی ذریت عطا فرما جس میں ہماری ذریت میں سے ایک ایسی امت مسلمہ پیدا فرما، اور اس طریقے سے یہ ساری وہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو وہ تو اپنے آپ کو مسلمان، اسلام اور امت مسلمہ میں شامل کریں، اور تم اس اسلام وغیرہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف کیا ہے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں؟
حالانکہ صورتحال یہ ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ زمینوں میں ہو چاہے وہ آسمانوں میں ہو، وہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی اطاعت فرما برداری اختیار کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا۔ محترم سامعین اکرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر لگیں، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر رہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نازل کردہ دین اسلام ہے اس کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کریں۔ محترم سامعین اکرام، آگے فرمایا طوعا و کرہن، کہ یہ جتنی بھی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اطاعت اختیار کی ہوئی ہے، چاہے اس کی اطاعت خوشی سے ہو چاہے مجبوراً ہو، دونوں طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت انہوں نے کی ہوئی ہے۔ محترم سامعین کرام، پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ دو طرح کے احکام ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ احکام جن کو احکام تکوینی کہتے ہیں، تکوینی احکامات کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر تشریعی احکامات۔ تکوینی احکامات کون سے ہیں؟ تکوینی احکامات وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر مخلوق پر نافذ العمل ہے، اور مخلوق کو اس حکم کے سامنے چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلا چوں چرا اس کو ماننا ہے، چاہے وہ خوشی سے مان لے تب، چاہے ناخوشی سے مان لے تب۔ گویا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جبراً ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ اب وہ کون سے احکامات ہیں؟ مثال کے طور پر خوشی کا آنا، غمی کا آنا، موت کا آنا، بیماری کا آنا، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر آپ مختلف حوادثات دیکھتے ہیں، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، بارش آ گئی، قحط سالی آ گئی، وغیرہ دالی۔ یہ وہ احکامات ہیں کہ اس میں انسان نے اس کو ماننا ہی ماننا ہے، اس میں انسان کی اپنا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی آدمی کے اوپر موت آ رہی ہے، اب وہ یہ نہیں کہے گا نہیں جی میں نے نہیں مرنا، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، میں اس کو مانتا نہیں نا۔ یہ وہ مانے نہ مانے، مسلمان ہو کافر ہو، دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، اس احکام کے سامنے کیا ہے؟ کوئی نہیں چلتی۔ یہ تکوینی احکام ہے، یہ سارے مخلوق پر آ کر رہیں گے، سب مخلوق پر آ کر رہیں گے۔ دوسرے نمبر پر وہ احکام ہیں جن کو تشریعی احکام کہتے ہیں، یعنی وہ احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے تھرو امت پر، لوگوں پر، انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کون سے احکامات ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ٹھیک ہے نا، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، برائیوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، نیکی و کام کرنے ہیں، اخلاقیات کو اپنانا ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تشریعی احکام ہے۔ اب یہ جو تشریعی احکام ہے، یہ اب انسان کی ثوابدید کے اوپر کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے، انسان کی ثوابدید پر چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکامات کو ماننے کے جو فوائد ہیں، بینیفٹ ہے، اس کو بھی بیان کر دیا، اور نہ ماننے کے جو سزا ہے وغیرہ ذالک، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی؟ بیان کر دی۔ اسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھی بنا دیا، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی کیا کر دیا؟ بنا دیا۔ اور دونوں طرح کے احکامات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حلال کے، حرام کے، نماز کے، پڑھنے کے، نہ پڑھنے کے، یہ ساری چیزیں بیان کر دے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، چاہے جو ایمان لے کر آئے، چاہے وہ جو نہ بلا کفر، اپنے اختیار سے اب یہ کیا ہے؟ کرنا ہے۔ چنانچہ اب اسی کے اندر دیکھ لیجئے کہ اب جتنی بھی مسلمان ہیں انہوں نے جناب اللہ اس کو مان لیا، اور جو باقی ہیں انہوں نے نہیں مانا۔ پھر مسلمانوں کے اندر بھی پھر بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو کیا کر لیا؟ مان لیا ہے، اور کئی ایسے جنہوں نے ہر حکم کو نہیں مانا، کچھ کو مان لیا، کچھ کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر ابھی آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، نماز پڑھنی ہے، فرض ہے، ہر حالت میں کیا ہے؟ فرض، ہر بالغ شخص کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے، ٹھیک۔
اب آپ دیکھ لیجئے ہماری اس مسجد کے اندر کتنے نمازی جو اہل محلہ میں سے آئے ہیں اور انہوں نے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، کتنے نماز جو مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھی. ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی ہوں گے اپنے کسی عذر کی وجہ سے گھروں کے اندر پڑھی ہوگی، اور اکثریت ایسی ہوگی جو اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اب یہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم لازمی نہیں ہے، لازمی بھائی مانا کہ جبر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، مسلط نہیں کیا، مان لو تب ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو ہمارے پاس آؤ گے نا، پھر ہم پوچھ لیں گے. لیکن جو تکوینی احکام ہے وہ تو نافذ العمل ہے، اس کے سامنے کوئی انسان چورا بھی کیا ہے نہیں کر سکتا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے سامنے یہ احکامات ہیں، تکوینی ہوں، تشریعی ہوں، چاہے وہ زمین کے اندر مخلوق ہے، چاہے آسمانوں کے اندر مخلوق ہے، وہ اس کو کیا ہے مان رہی ہے. حدیث اب آسمانوں کے اندر جو مخلوق ہے وہ آپ حضرات کے علم میں کہ فرشتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کون سی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوگی، ہمیں نہیں پتہ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمانوں کے اوپر ایک بالشت کے برابر بھی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ اللہ کے حضور عبادت نہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا، عبادت نہ کر رہا ہو. اتنے جناب اللہ فرشتوں کی تعداد ایک بالشت کے برابر کہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہو یا اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو. اور زمین کے اندر جو مخلوق ہے آپ حضرات کے سامنے یہ چرندے، پرندے، درندے، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی کیا ہے مخلوق ہے. اب وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل کے سامنے اللہ کے سامنے کیا ہے اطاعت اور فرما بردار ہے. فرمایا کہ پھر بھی ہم نے تو کہا چاہے طوعاً کر لیں، کرہن کر لیں، جیسا مرضی کر لیں، یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، ٹھیک ہے. اور ظاہر کچھ احکامات ہیں جن کو ہم نے کرہن کرنا ہے، اور کچھ احکامات ایسے ہیں جن کو ہم نے طوعاً کرنا ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کی امید بھی رکھی جاتی. فرمایا کہ اگر نہیں کرو گے نا، نہیں مانتے، پھر بھی ایمان لے کر نہیں آتے، تو یاد رکھنا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف کیا ہے لوٹائے جاؤ گے. جب انسان کے سامنے احتساب کا ڈر ہوتا ہے، پتہ ہے کہ میں نے یہاں پر آ کر اس کا جواب دینا ہے، تو پھر اس کی کیا کرتا ہے، اس میں غفلت نہیں کرتا، اس کی تیاری کرتا ہے، اس کی تیاری. جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے نا امتحان ہوتا ہے مثال کے طور پر، اب اس امتحان کی ہر آدمی کیا کرتا ہے، تیاری کرتا ہے. آپ دیکھ لیجیے مثال کا آپ کے ہمارے بیٹے بچے ہوتے ہیں، اب کسی 9th کا امتحان دینا، کسی نے میٹرک کا امتحان دینا، کسی نے FA پارٹ 1 کا، پارٹ 2 کا، BA کا، اب وہ امتحان دینا، بچہ بھی تیاری کر رہا ہے، ماں باپ بھی اس کی تیاری کروا رہے ہیں، ٹیچر بھی اس کی تیاری کروا رہا ہے، اور جناب ٹیوشن سینٹر والے بھی اس کی تیاری کروا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے کہاں سے گیسٹ بھی لیے جا رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ سوچئے کہ یہ چھوٹا سا امتحان ہے اور اس کی اتنی بڑی تیاری کی جا رہی ہے، اور آخرت کے امتحان کے سامنے تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تو اس کی طرف ہمارا رجحان کیوں نہیں؟ ہم نے کبھی سوچا کہ میں جناب اپنی زندگی کا احتساب کیا کہ کیا میری ذمہ نمازیں ہیں، پوری ہو گئی نہیں ہوئی، زکوٰۃ ہے میرے ذمہ پوری ہے، میں نے ادا کی ہے نہیں کی، دیگر جو میرے ذمہ فرائض ہیں میں پورے کر چکا ہوں نہیں کر چکا، ٹھیک ہے. تو یہ اگر ہم نے دنیا کے امتحان کی اتنی ہمیں فکر ہے، آخرت کے امتحان کی فکر نہیں ہے، تو یاد رکھنا یہ تو دنیا تو گزر جائے گی، لیکن وہاں پر سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور وہ سب سے بڑا کیا ہے خسارہ ہے. اور اگر ہم نے جناب اعلیٰ وہاں کی آخرت کی بھرپور تیاری کر لیا، اپنے احکامات جو ہمارے ذمے ان سب کو کر لیا، حلال حرام وہ جو سب کچھ کر لیا، دنیا کے اندر کچھ اگر کوئی 19-20 ہو بھی گئی تو یہ تو گزر جائے گی، لیکن وہاں پر بالآخر کیا ہے کامیابی ہی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.